السلام علیکم ناظرین، کے بی نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ نامعلوم 2 افراد کی لاشیں جنہیں شناخت کے لیے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کے مردہ خانے میں رکھا گیا تھا اس وقت تبدیل ہو گئیں، جبکہ ایک رشتہ دار نے غلطی سے ان میں سے ایک لاش کی شناخت کی۔ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کے مردہ خانے کے عہدیداروں کے مطابق ملاردیو پلی اور ایسار نگر پولیس نے 2 علیحدہ واقعات میں ان لاشوں کو یہاں لایا تھا اور شناخت کے لیے ان لاشوں کو عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کے مردہ خانے میں محفوظ کیا گیا تھا۔ ایک رشتہ دار ہاسپٹل آئے اور ایک لاش کی شناخت کی، جس کے بعد یہ لاش اس رشتہ دار کے حوالے کر دی گئی۔ افراد خاندان اس لاش کو لے گئے اور بعد میں اس کی آخری رسومات کی تکمیل اور دفن کر دیا گیا۔ تاہم ایک دن بعد ایک اور خاندان مردہ خانے پہنچا، تب پتہ چلا کہ دوسری نامعلوم لاش یہاں نہیں پائی گئی۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے زرعی شعبے کے لیے محض 7 گھنٹے برقی کی سربراہی سے متعلق اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ ایسے وقت جبکہ فصلیں تیار ہونے کے مرحلے میں ہیں، اچانک برقی کٹوتی سے کسانوں کو مشکلات سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسان فصلوں کے نقصانات کے بارے میں اندیشوں کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ KCR حکومت کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں برقی کا شعبہ بحران سے دوچار ہو چکا ہے۔ برقی کی خریدی میں کمیشن حاصل کرتے ہوئے برقی اداروں کو مقروض بنا دیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک طرف برقی شرحوں میں اضافہ کیا گیا تو دوسری طرف زرعی شعبے کے لیے برقی کٹوتی کا آغاز ہوا۔ انہوں نے حکومت سے وعدے کے مطابق 24 گھنٹے بلا وقفے مفت برقی سربراہی کرنے کا مطالبہ کیا۔ تاہم اسی دوران ٹرانسکو کے MD نے کہا ہے کہ زرعی شعبے کے لیے برقی سربراہی کچھ وجوہات کی بنا پر متاثر ہوئی تھی۔ شمالی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ میں کچھ نقص پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے لیے 24 گھنٹے برقی سربراہی کو حسب معمول بحال کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے تیقن دیا کہ ریاست میں کہیں بھی برقی سربراہی میں کوئی خلل نہیں آئے گا اور 24 گھنٹے برقی سربراہی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صابن، ڈٹرجنٹ اور دیگر مصنوعات تیار کرنے والی مشہور کمپنی ہندوستان یونیلیور HUL نے اپریل میں دوبارہ صابن اور دیگر مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ لائف بوائے کے ساتھ ڈو پیئرس صابن اور وہیں ویل ڈٹرجنٹ پاؤڈر اور ویم لیکوڈ کی قیمتوں میں 20% تک اضافہ کیا ہے۔ ہندوستان یونیلیور نے کہا ہے کہ خام مال کی قیمتوں میں اضافے کے باعث اسے کچھ مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا۔ کمپنی نے اکتوبر-دسمبر سے ماہی سے ہی قیمتیں بڑھانا شروع کیا تھا۔ کسان جیم، پیپسوڈینٹ، ہارلکس کے ساتھ ساتھ لائف بوائے، لکس، ڈو شیمپو اور سرف ایکسل، ویم ڈش واشنگ اور سبھی کے فروری میں قیمتیں بڑھا دی گئی تھی۔ تازہ طور پر ڈو اور پیئرس صابن کی قیمتوں میں 20% اضافہ کیا گیا ہے۔ 25 گرام ڈو اور پیئرس پیک 10 روپے سے بڑھ کر 12 روپے، جبکہ لائف بوائے 4 صابن کا پیک ہر ایک 125 گرام 124 روپے سے بڑھ کر 136 روپے ہو گیا۔ 500 گرام ویل ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی قیمت 32 روپے سے 33 روپے کے درمیان ہے، جبکہ 1 کلو کے پیک کی قیمت 63 سے 65 روپے کر دی گئی ہے۔ 500 ملی لیٹر ویم لیکوڈ کی قیمت 99 روپے سے 104 روپے تک بڑھ گیا ہے۔ ٹرانزٹ یا ریگولیشن ویزے کے بغیر ہندوستانی شہری لفتھانسا کے LMO اور ایئر فرانس جیسی یورپین یونین ایئر لائنز کے ذریعے برطانیہ کا سفر نہیں کر پا رہے، کیونکہ انہیں ہندوستانی ایئرپورٹس پر ہی روک لیا جا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ اب یورپین یونین کا حصہ نہیں رہا۔ شنگن ویزا، جو شارٹ ٹرم ویزا ہوتا ہے، یورپین یونین کے 26 ممالک یا شنگن اسٹیٹس کے درمیان کارکرد رہتا ہے۔ غیر یورپی یونین شہری ٹرانزٹ یا ریگولیشن ویزے کے بغیر برطانیہ کا سفر صرف نان اسٹاپ فلائٹس یا ون اسٹاپ فلائٹس براہ خلیج ممالک یا سوئٹزرلینڈ کر سکتے ہیں۔ EU قواعد سوئٹزرلینڈ پر لاگو نہیں ہوتے کیونکہ وہ یورپین یونین کا رکن
نہیں ہے۔ ہندوستان سے بین الاقوامی شیڈولڈ کمرشل پروازیں بحال ہونے کے بعد غیر ملکی ایئر لائنز ہندوستان اور ماباقی دنیا کے بیچ ون سٹاپ کنیکشن دے رہی ہیں۔ روس یوکرین جنگ کے بعد یہ ون سٹاپ بزنس کافی بڑھ گیا ہے۔ غور طلب ہے کہ ایئر انڈیا نے گزشتہ برس ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان نان سٹاپ پروازوں کا اعلان کیا تھا۔ شنگن ویزا کے بغیر ہندوستانی EU ایئر لائنز میں برطانیہ کا سفر نہیں کر سکتے۔ مہاراشٹر مغربی بنگال میں مرکزی ایجنسیوں کا غلط استعمال کیا جا رہا۔ NCP کے سربراہ شرد پوار کا کہنا ہے کہ مرکزی تحقیقاتی ایجنسیوں کا مہاراشٹر اور مغربی بنگال میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو لوگ ملک پر حکومت کر رہے ہیں وہ کسی بھی قیمت پر ان دونوں ریاستوں میں اقتدار چاہتے ہیں۔ NCP کے سربراہ شرد پوار نے یہ بات کہی ہے اور BJP پر حملہ بھی کیا۔ انہوں نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ MNS اور BJP جیسی جماعتوں کے حالیہ بیانات ریاست کے ماحول کو خراب کر سکتے ہیں۔ شرد پوار نے یہ اشارہ بھی دیا کہ شیو سینا، NCP اور کانگریس جو حکمران مہا وکاس اگھاڑی کی تشکیل کرتی ہیں، 2024 کے آخر میں ہونے والے اگلے ریاستی اسمبلی انتخابات کا ایک ساتھ سامنا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اس معاملے پر بہت سنجیدہ تھے اور اسے حل کرنے کے لیے تمام اقدامات کر رہے۔ دن کے اوائل میں یہاں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے NCP سربراہ نے ریکارڈ 72,000 کروڑ روپے کے فارم لون ریلیف کی بھی تعریف کی، جو اس وقت فراہم کی گئی تھی جب وہ مرکزی وزیر زراعت تھے۔ پوار نے نامہ نگاروں سے کہا کہ ملک کی دو ریاستوں میں مرکزی ایجنسیوں کا بڑے پیمانے پر غلط استعمال ہو رہا، ایک مغربی بنگال اور دوسرا مہاراشٹر ہے۔ یہ واضح ہے کہ جو لوگ ملک پر حکومت کر رہے ہیں وہ ان دونوں ریاستوں میں کسی بھی قیمت پر اقتدار چاہتے ہیں۔ دہلی سے تقریباً 300 مثبت نمونے جیروم کی ترتیب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ قومی راجدھانی دہلی میں کورونا وائرس کے معاملات اور مثبت کی شرح میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ نئے کورونا وائرس کے مختلف قسم کے خطرے کے درمیان دہلی میں حال ہی میں کووڈ-19 کے لیے مثبت ٹیسٹ کرنے والوں لوگوں سے لیے گئے تقریباً 300 نمونے جیروم کی ترتیب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے یہ بات بتائی۔ اگر کوئی نیا ورژن جیسے کہ XE شہر میں گردش کر رہا یا نہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں روزانہ کے معاملات میں اضافے کے درمیان دہلی میں جمعے کو 366 نئے کووڈ-19 کے کیسز اور 0 کی موت ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ مثبت کی شرح بڑھ کر 3.95% تک پہنچ گئی۔ ریاستی محکمہ صحت کے ذریعے شیئر کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق دہلی میں کووڈ-19 کے لیے مثبت ٹیسٹ کرنے والے لوگوں سے لیے گئے تقریباً 300 نمونے چند روز قبل جینوم کی ترتیب کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ترتیب کو عمل میں لانے میں تقریباً 7 تا 10 دن لگیں گے، چونکہ پروازیں چل رہی ہیں اور لوگ آپس میں مل رہے ہیں، اس لیے ہمیشہ ایک موقع ہوتا ہے کہ ایک قسم کسی شہر میں گردش کر سکتی ہے، حتیٰ کہ دور دراز جگہ سے بھی جہاں ان کا پہلے پتہ چلا تھا۔ XE کے خلاف ایک انتباہ اومیکرون کی ایک نئی شکل جو پہلے بار برطانیہ میں پائی گئی اور تجویز کیا کہ یہ اب تک کے کسی بھی کووڈ-19 تناؤ سے زیادہ منتقل ہو سکتا ہے۔ ضمنی انتخابات 2022 بنگال، بہار، چھتیس گڑھ اور مہاراشٹر میں آج ووٹوں کی گنتی۔ مغربی بنگال کے آسنسول میں 1 لوک سبھا سیٹ اور مغربی بنگال کے بالی گنج میں 4 اسمبلی سیٹوں، چھتیس گڑھ کے خیرگڑھ بوچہان میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی۔ مہاراشٹر میں بہار اور کولہاپور شمالی میں ہفتے کو ہوا۔ مغربی بنگال میں آسنسول لوک سبھا سیٹ اور بالی گنج اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ میں تشدد اور پتھراؤ کے کئی واقعات سامنے آئے۔ BJP لیڈر امیت مالویا نے مغربی بنگال پولیس پر الزام لگایا کہ وہ TMC پولنگ ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی جب ضمنی انتخابات ہو رہے۔ آسنسول میں TMC نے اداکار شتروگھن سنہا کو آسنسول میں میدان میں اتارا، جبکہ BJP نے آسنسول دکشن کے MLA اگنی مترا پال کو اس حلقے سے امیدوار بنایا۔ بالی گنج اسمبلی ضمنی انتخاب کے لیے BJP نے کیا گھوش کو میدان میں اتارا، جبکہ سائرہ شاہ حلیم CPIM کی امیدوار ہیں۔ ضمنی انتخابات کی ضرورت اس وقت پڑی جب سابق مرکزی وزیر بابل سپریو نے بھارتیہ جنتا پارٹی سے استعفیٰ دینے کے بعد آسنسول کے لوک سبھا MP کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ بعد میں وہ ترنمول کانگریس میں شامل ہو گئے۔ بالی گنج اسمبلی سیٹ پر ریاستی وزیر سبرت مکھرجی کے انتقال کے بعد ضمنی انتخاب ضروری ہو گیا تھا۔ چھتیس گڑھ میں خیرگڑھ اسمبلی ضمنی انتخاب میں ووٹوں کی گنتی ریاستی ایجوں کی ترقی کارپوریشن کے ایک گودام میں ہو رہی۔
ضلعی اہلکار نے بتایا کہ سیکیورٹی اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد بشمول نیم فوجی یونٹوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ پہلے پوسٹل بیلٹ کی گنتی کی جائے گی اور اس کے بعد ای وی ایم۔ یہ عمل 14 میزوں پر 21 راؤنڈ تک جاری رہے گا، جبکہ 10 امیدوار میدان میں ہیں۔ سیاسی مبصرین نے حکمران کانگریس کی یشودا ورما اور بی جے پی کی کومل جانگل کے درمیان ایک دوسرے کے گلے سے لڑنے کی پیش گوئی کی ہے۔ منگل کو پولنگ ختم ہوتے ہی ووٹروں کی ٹرن آؤٹ 77.88% رہی۔ جنتا کانگریس چھتیس گڑھ جے کے ایم ایل اے دیورت سنگھ کی موت کی وجہ سے ضمنی انتخاب ضروری تھا۔ منگل کو پولنگ کے اختتام تک پوچاہان بہار اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب میں 2,90,000 ووٹروں میں سے تقریباً 59.20% نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ ایم ایل اے مسافر پاسوان کی موت کی وجہ سے اس سیٹ پر ضمنی انتخاب ضروری تھا۔ بی جے پی نے بی بی کماری کو میدان میں اتارا، جو اس حلقے میں ایک جوائنٹ کلر کے شبیہ سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ اس نے 2015 میں سیٹ جیتی تھی، ایک آزاد کے طور پر الیکشن لڑتے ہوئے رمائی رام کو شکست دی تھی، جو بوچاہان کی متعدد بار اور مختلف پارٹیوں کے ٹکٹ پر نمائندگی کر چکے ہیں۔ مہاراشٹر دسمبر 2021 میں کانگریس کے موجودہ ایم ایل اے چندرکانت جادو کی کووڈ کی وجہ سے موت کے بعد مہاراشٹر کے کولہاپور شمالی اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کی ضرورت تھی۔ 15 امیدوار میدان میں ہیں، تاہم اصل لڑائی ریاست میں مہاوکاس اگھاڑی حکومت کے اتحادیوں میں سے ایک کانگریس اور اپوزیشن بی جے پی کے درمیان ہونے کا امکان ہے۔ انجہانی ایم ایل اے کی بیوی جے شری جادو کانگریس کی امیدوار ہیں، جبکہ بی جے پی نے ستیہ قدم کو میدان میں اتارا ہے۔ ماوا میڈیکل پچھلے 30 سالوں سے ہزاروں کسٹمرز کا اعتماد لیے آپ کے لیے لائے ہیں ماوا جویلرز۔ دبئی، ٹرکی، کویت، اٹالین، سنگاپوری، مدراسی اور سعودی کی پیور جیولری، جدید اور دلکش فینسی ڈیزائنز کی فینسی جیولری آپ آرڈر پر بھی بنوا سکتے ہیں۔ 0% ویسٹیج، 5% میکنگ چارجز، 916 KDM کی ہال مارک جیولری۔ ماوا جویلرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پاجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کہ باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔